والسلام على أفضل السفراء المقربين وإطرته الطيبين الطاهرين الميامين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى. اظہار ثواب کی مجلس بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ذکر ہو رہا تھا اس کائنات کی افضل ترین ہستی کا، اس موضوع کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر کسی مرحوم کے اظہار ثواب میں تذکرہ ہی رسول و آل رسول کا ہو تو اس سے بہتر ذکر اور کیا ہوگا. سورہ مبارکہ ضحیٰ کی جو 8ویں آیت ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے تمہیں مال دنیا کے بغیر پایا، فَأَغْنَىٰ، تو دولت خدیجہ کی صورت میں تمہیں دنیاوی اعتبار سے بھی غنی کر دیا، ہر ایک سے بے نیاز کر دیا. فرمان الہی کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے گزشتہ منگل کو بھی تاریخ کے اسی واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ وہ کون سا لمحہ تھا اس دنیا کی تاریخ کا کہ جب پروردگار عالم دولت خدیجہ کے ذریعے اپنے حبیب کو بے نیاز کر رہا ہے، اور اس شان کے ساتھ کہ دولت خدیجہ دے رہی ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے فاغنا، غنی ہم کر رہے ہیں. تو اس مرحلے تک گفتگو پہنچ چکی تھی کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی جو یہ تمنا لے کے پہلے سے بیٹھی تھی، یہودی اور عیسائی علماء کی پیشین گوئیوں کو سن کے کہ مجھے اسی آخری رسول سے نکاح کرنا ہے، جس کا تذکرہ یہ سب علماء کر رہے ہیں، مگر یہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخصیت کون سی ہے. ورقہ ابن نوفل کا ایک تعویذ اور خدیجہ کے اپنے غلام میسرہ کی رپورٹ، ان دو نے مل کے جناب خدیجہ کو یقین دلا دیا. اور پھر جناب خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اسلام کو جب سفر شام سے واپس مکے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس وقت جو کچھ معجزات پیش آئے، اس نے جناب خدیجہ کے یقین کو کامل کر دیا. جناب خدیجہ نے از خود تحریک کی اور بات اس منزل تک پہنچ گئی تھی گزشتہ منگل میں کہ خاندان بنو ہاشم نے حضرت ابو طالب کی قیادت میں خدیجہ کے گھر میں قدم رکھا. خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، چچا عمر ابن اسد حیات ہیں، ان تک یہ رشتہ پیش کیا گیا. خاندان اب بنی ہاشم کو یہ یقین دلایا جا چکا تھا جناب خدیجہ کی جانب سے کہ اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خدیجہ خوش ہے، خدیجہ کی خود یہ خواہش ہے. مگر چچا نے اس رشتے کو رد کر دیا. خاندان بنی ہاشم انتہائی جلال و غصے کی حالت میں واپس ہوا. جناب خدیجہ تک یہ اطلاع پہنچی اور پریشان ہو گئی. اب کیا کیا جائے؟ میرے چچا کا معاملہ ہے، چچا کی مخالفت بھی ممکن نہیں. خاندان بنی ہاشم کا مسئلہ ہے، ان کی غیرت بھی جاگ اٹھی ہوگی. اب ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ خاندان بنی ہاشم تو پہلے ہی سے ذرا تذبذب کے عالم میں تھا. وہ پہلے ہی سے یہ رشتہ لے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، انکار کر رہے تھے. خود جناب خدیجہ نے جب اپنی بھاوت کو یقین دلایا کہ یہ میری جانب سے میری خوشی اور خواہش کے مطابق ہے، تب خاندان بنی ہاشم آیا. مگر ایسا صاف جواب مل گیا. اب وہ لوگ بھی غیرت کے عالم میں ہیں، خدیجہ کے چچا بھی نہ بول چکے ہیں. کیا کریں خدیجہ طاہرہ؟ اپنے ایک اور چچا ورقہ ابن نوفل کو بلایا اور ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا. یہاں تک کی بات آپ نے سن لی تھی گزشتہ منگل کو. یہ چند باتوں کی تکرار اس لیے ضروری تھی کہ
کہ جو صاحبان ایمان موجود نہ تھے اس گفتگو میں، آج کی تقریر سمجھنا ان کے لیے آسان رہے۔ تو اب جناب خدیجہ نے اپنے دوسرے چچا ورقہ ابن نوفل کو بلایا۔ یہ جو دوسرے چچا ہیں ان کی عمر خدیجہ کی عمر کے تقریباً برابر ہے۔ اس اعتبار سے بزرگی کا رشتہ تو ہے، مگر ساتھ ساتھ عمر برابر ہونے کی وجہ سے بے تکلفی کا رشتہ بھی ہے۔ اپنے چچا کو اپنی کیفیت بتائی۔ ورقہ ابن نوفل نے ایک وعدہ لیا، وعدہ کرو کہ روز قیامت میری بخشش کراؤ گی، اور جناب خدیجہ نے وعدہ کیا۔ اب اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ خدیجہ گھبراؤ نہیں، میں تو پہلے ہی تمہیں بتا چکا تھا کہ پروردگار تمہیں ایک بہت بڑی سعادت اور برکت دینے والا ہے، اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اس معاملے کو میں سلجھا دوں گا۔ اور خدیجہ طاہرہ کو تسلی دے کے ورقہ ابن نوفل باہر آئے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس پہنچے، رشتے کے بھائی جو خدیجہ کے سگے چچا عمر ابن اسد، اور وہاں جانے کے بعد ورقہ کہتے ہیں کہ اے عمر، غضب کر دیا تم نے، حمزہ کی تلوار کو بھول گئے، خاندان بنی ہاشم کو اپنے دروازے سے ذلیل کر دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر وہ خاندان بنو ہاشم واقعان تلواریں نکال کے ہمارے خلاف آ جائے تو سارے مکے میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، سب بنی ہاشم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے لیے زندہ رہنا محال ہو جائے گا، یہ ساری عزت، یہ ساری دولت، یہ سارا اقتدار، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور تم نے نتائج پر غور کیے بغیر ابو طالب جیسے مرد شریف کو، حمزہ جیسے شیر نر کو اپنے دروازے سے واپس کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر ابو طالب ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا، حمزہ ہمارے خلاف ہو گئے تو کیا ہوگا۔ عمر ابن اسد گھبرایا، خدیجہ کے چچا گھبرائے، کہا کہ ورقہ ہوا کیا، معاملہ کیا، میں نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، میں نے کسی کی توہین نہیں کی۔ کہا کہ خاندان بنی ہاشم یہاں آیا تھا اور وہ ایک رشتہ لے کے آیا تھا۔ بنی ہاشم کا رشتہ کون ہے کہ جو اسے رد کرے، اور تم نے اسے رد کر دیا۔ عمر ابن اسد کہتے ہیں کہ دیکھو، دو وجوہات تھی، خاندان بنی ہاشم میں اگر کسی اور کا رشتہ آتا تو شاید میں رد نہ کرتا، مگر دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم رشتہ لے کے آیا اپنے خاندان کے یتیم کا، عبداللہ کے یتیم کا، جو یتیم ہے، جس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، اور ہم لوگ اس سے پہلے عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل اور فلک جیسے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کو رد کر چکے ہیں خدیجہ کی وجہ سے۔ اب اگر ان کو یہ اطلاع مل جائے کہ ہمارے رشتے کو ٹھکرایا گیا اور ایک یتیم کے رشتے کو قبول کیا گیا تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، سب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کی توہین کی، اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ کون کرے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر میں راضی بھی ہو جاتا تو خدیجہ کہاں ماننے والی ہے میری بھتیجی، وہ خود مختار ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آئے، اب عمر ابن اسد کے ذہن میں تو وہ تصور نہیں، نہ ان کو نبوت رسول کا علم ہے، نہ انہیں تورات و انجیل کی پیشین گوئیوں سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ تو ایک عام شخصیت سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، مکے کے سرداروں کے رشتے کو ٹھکرا دیا، تو خدیجہ بھی کہاں تیار ہوتی، بلکہ وہ مجھ ہی پہ ناراض ہو جاتی کہ میں نے چچا ہو کر ان کے حق کا خیال نہ کیا۔ ورقہ ابن نوفل ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے عمر ابن اسد، یہ تمہیں کیا ہو گیا، کیسی بات کر رہے، جہاں سے کس بات کا تعلق ہے کہ وہ عبداللہ کا یتیم ہے، اگر ہم نے اس سے رشتہ کر دیا تو سارا مکہ ہمارے خلاف ہوگا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سارے مکے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبداللہ کے اس یتیم کا احترام نہ کرتا اور اس کے مقام کو نہ جانتا ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سارا مکہ اسے صادق و امین کہتا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 یا 4 تقریریں پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کو اوائل جوانی ہی میں یہ لقب مل گیا تھا صادق و امین کا۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سفر شام کا ایک پورا جو واقعہ ہے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ اس سفر شام کے نتیجے میں مکے کے تمام کافر، کیونکہ اس وقت تک اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا تھا، مکے کے سارے کافروں نے پیغمبر کے اتنے معجزات دیکھے اور اتنے احسانات دیکھے
مکے والوں کو پیاس سے پیغمبر نے بچایا تھا، وہ کنواں تیار کر کے، مکے والوں کو سیلاب سے رسول خدا نے بچایا تھا، شام میں ان کا سامان تجارت کئی گنا زیادہ قیمت پر بکا تھا، تو یہ سب مکے والے احسان پر تھے۔ وہ واقعہ میں نے اسی لیے تفصیل سے بیان کیا تاکہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ تو ورقہ کہتے ہیں کہ سارا مکہ اسے صادق و امین کہتا ہے، ہر ایک اس کے احسان کا تذکرہ کرتا ہے، ہر گھر میں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر تم اس کے رشتے کا انتخاب کرو گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، ہاں کوئی اور رشتہ آئے تو یقیناً لوگ اعتراض کریں گے، مگر اس کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جہاں تک خدیجہ کا معاملہ، تو اس سے پہلے تو ہر رشتہ خدیجہ تک پہنچایا گیا اور انہوں نے رد کیا۔ اس دفعہ تم نے اس رشتے کو وہاں تک کیوں نہ پہنچایا؟ اپنی مرضی سے کیسے فیصلہ کر دیا؟ عمر ابن اسد گھبرا کے کہتے ہیں تو کیا تمہیں خدیجہ کی رائے معلوم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں، خدیجہ دل و جان سے اس رشتے سے راضی اور خوش ہیں۔ عمر ابن اسد نے سنا، گھبرا گئے، اگر میری بھتیجی راضی ہو گئی تو اب تو یہ بات باہر نکل گئی تو میری توہین ہوگی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ختم ہو جائے کہ میرا احترام بھی برقرار رہے اور بات بھی ختم ہو جائے؟ ورقہ نے کہا ہاں، وعدہ کرو کہ اب اگر خاندان بنی ہاشم تمہارے پاس آ گیا تو تم پورے احترام کے ساتھ ان سے بات کرو گے۔ عمر ابن اسد اب گھبرا گئے کہ اگر میری اپنی بھتیجی ہی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی اور یہ بات باہر نکل گئی تو خدیجہ کا مقام زیادہ ہے مکے میں، میرا تو کوئی مقام نہیں۔ میں تو مشہور اس لیے ہوں کہ خدیجہ کا چچا ہوں، کتنی میری توہین ہوگی۔ چنانچہ ورقہ ابن نوفل کو زبردستی عمر ابن اسد نے بھیجا کہ جا کے کسی طرح خاندان بنی ہاشم کو راضی کرو۔ ورقہ ابن نوفل یہاں پہ آئے، جناب ابو طالب کا مکان ہے، بنی ہاشم کے سارے بزرگ و جوان جمع ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں اس طرح سے ہمیں خالی ہاتھ واپس پلٹایا گیا ہے۔ جوان جوش میں بول رہے ہیں، بزرگ غصے میں بول رہے ہیں، مگر ابو طالب غالباً حقائق کو جانتے ہیں، وہ خاموش ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ ورقہ ابن نوفل داخل ہوئے، دیکھا کہ اس وقت محفل کا انداز کچھ اور ہے، لیکن تورات و زبور کے عالم ہیں، انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں مکے کے۔ چنانچہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ ابو طالب سے جا کے گفتگو کی۔ معلوم تھا کہ جناب حمزہ سے گفتگو کرنے سے فائدہ نہیں، عباس سے گفتگو کرنے سے فائدہ نہیں، یہ سب اس وقت جوش و جذبات میں ہیں، لیکن ابو طالب کے پاس گئے۔ حضرت ابو طالب بہرحال بعض روایتوں کے مطابق حضرت اسماعیل کے اوصیہ میں سے ایک ہے، انہیں معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ورقہ نے بھی جا کے بات کی، اپنے بھائی کی جانب سے معذرت کی، جناب خدیجہ کی پریشانی بتائی، اپنے خاندان کی بدنامی کا تذکرہ کیا، اور آخر میں اس مرحلے پہ لا کے بات کو ختم کیا کہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، اور جو کچھ آپ کی توہین ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں اور اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت ابو طالب کو راضی کیا، بس ابو طالب راضی ہو گئے، اب حمزہ بھی نہیں بول سکتے، اب عباس بھی نہیں بول سکتے، سارا خاندان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عمر ابن اسد نے بڑی احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ استقبال کیا، معاملہ طے پا گیا کہ ہاں یہ رشتہ قبول ہے، اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر ہو گئی۔ تاریخ یہاں پر یعنی ہسٹری یہاں پہ کوئی مستند تاریخ نہیں بتاتی ہے، بس اتنا پتا چلا کہ بہت قریب کی تاریخ طے پا گئی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، اس لیے کہ عمر ابن اسد نے ایک معذرت کی تھی کہ یہ شادی ہے اور اس خاندان کی ایسی عورت کی شادی ہے جو ملکۃ العرب کہلاتی ہے، ہمیں انتظام کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمیں اپنے پورے قبیلے کو بھی جمع کرنا ہے، ہماری عزت کا بھی معاملہ ہے۔ تو خاندان بنی ہاشم نے یہ تجویز رکھی کہ کم سے کم نکاح ابھی ہو جائے، رخصتی چاہے بعد میں ہو، یہ سنت رسول ایک طریقے سے قرار پا رہا ہے یہ عمل ابن اسد بھی راضی ہو گیا، اور آخر جو دن طے پایا تھا اس دن خاندان خدیجہ نے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا، سب لوگ تیار ہیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر وقت نہیں ملا تھا تیاری کا، مگر جناب خدیجہ کو تو معلوم ہے کہ یہ وہ شادی ہو رہی ہے جس کے لیے خدیجہ کافی عرصے سے بے چین تھی۔ مختصر سے وقت میں بہترین انتظامات کر لیے گئے، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ اب انتظار ہو رہا ہے کہ بنی ہاشم کا خاندان پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے۔ اس عرصے مکے کے دوسرے سردار آنے لگے جو بطور مہمان بلائے گئے تھے۔ اب تاریخ یہ بھی بتا رہی ہے کہ عین اس وقت پر میسرہ نے دیکھا کہ ابو جہل داخل ہوا ہے، ابو جہل کو آنا بھی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسئلہ بنی ہاشم کا نہیں، مسئلہ خدیجہ کا بھی ہے، اور خدیجہ کا خاندان دولت کے اعتبار سے مکے میں سب سے بلند ہے۔
چنانچہ انکار نہیں کر سکتا۔ ابو جہل آیا تو صحیح، لیکن بالکل آخری وقت میں آیا، اور جس وقت وہ محفل میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت بڑا خیمہ لگایا گیا اور اس کے اندر شادی کی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا۔ مہمانوں کے لیے دونوں طرف اور سامنے کرسیاں رکھی، اور بالکل سامنے کی جانب ایک بڑی سی کرسی رکھی۔ ابو جہل اپنے مقام کو، جو اس کو مقام حاصل ہے مکے میں، اسے ذہن میں لاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کرسی میرے لیے، اس لیے وہ آگے بڑھا اور اس بڑی کرسی پہ بیٹھنا چاہتا کہ میسرہ جو اس سے پہلے والے سفر میں ابو جہل کے ساتھ تھے، اور کئی مقامات پر میسرہ کا اور ابو جہل کا اختلاف ہو چکا، یہ منظر دیکھا، ڈانٹ کے روک دیا کہ اے ابو جہل اپنے مقام کو پہچان۔ یہ تو میں نے کہا، ورنہ اس وقت اس کا نام ابو الحکم تھا، کہ اے ابو جہل اپنے مقام کو پہچان، یہ تیرا مقام نہیں ہے، تجھے آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ابو جہل شرمندگی کی حالت میں واپس آیا، ابھی کرسی پر بیٹھا تھا کہ یکایک شور ہو گیا، اور اسی انداز کا جو بارات آئی ہے، اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے پہلو بپہلو پیغمبر اسلام اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا پیرہن بدن کے اوپر ہے، ہاتھ میں عقیق سرخ کی انگوٹھی ہے، حضرت ابراہیم کا عصا ہاتھ میں ہے، پاؤں میں حضرت الیاس کی نالین ہیں، اور اس طرح تبرکات انبیاء سے سج دھج کر اللہ کے رسول اس شان سے داخل ہوئے کہ ابو طالب ساتھ میں ہیں، جناب حمزہ تلوار لے کے آگے اور جناب عباس حفاظت کے لیے پیچھے ہیں، سارے جوانان بنی ہاشم اور بزرگان خاندان پیغمبر اسلام کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح کہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت عبد المطلب کی سب سے زیادہ شہیدی اولاد پیغمبر اسلام ہے۔ ابھی کوئی دین کا یا ایمان کا یا شریعت کا مسئلہ نہیں، عبد المطلب ہر ایک کو یاد آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے والد کی جوانی میں موت ہر ایک کو یاد آ رہی، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ کہ احساس نہ ہونے پائے اس یتیم کو کہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی بزرگ نہیں۔ پوری شان کے ساتھ محفل کے اندر بنی ہاشم کی یہ بارات داخل ہوئی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب کے سب مہمان استقبال کو کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل ابھی آ کر ہی بیٹھا کہ اس نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مگر جو اس کے دل میں تکبر ہے، غرور ہے، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ابو جہل کو جو سفر شام میں اختلاف ہوا تھا، حسد ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ جناب حمزہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ ننگی تلوار تو ہاتھ میں تھی، سڑک کے آگے بڑھے، ابو جہل کے پنجے کو پکڑا، پنجہ ڈال کر اتنی طاقت سے دبایا کہ روایت میں یہ ہے کہ ابو جہل کی انگلیوں سے خون جاری ہو گیا، اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیسی بے ادبی کی کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے جو سارے مکے کا سردار ہے اور تو اسی طرح سے بیٹھا رہا، تجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پنجے میں پنجہ ڈال کے اس طرح سے دبایا کہ تکلیف کی شدت سے بے قرار ہو کر ابو جہل اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی کہ حمزہ یہ شادی کا موقع ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اختلافی بات نہ کرنا۔ جناب حمزہ جو ابو جہل کو سزا دینا چاہتے تھے، مگر اپنے بھائی جو خاندان کے سردار بھی ہیں ان کی بات سن کے واپس آ گئے۔ اب وہ روایتیں تو آپ نے سنی، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ پیغمبر اسلام کو لا کے اس کرسی پہ بٹھایا گیا، ایک جانب حضرت ابو طالب بیٹھے، ایک جانب خدیجہ کے چچا عمر ابن اسد بیٹھے، ان کے برابر میں ورقہ ابن نوفل بیٹھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد نکاح کی رسم کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کا خطبہ آپ مسلسل علماء سے سنتے رہتے ہیں، اسے بیان کرنا اس وقت تحصیل حاصل کے مترادف ہے۔ حضرت ابو طالب نے وہ معرکۃ العارہ خطبہ پڑھا جس کا ایک ایک جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک ہر نبی کو ماننے والے اور خدا واحد کی پرستش کرنے والے ہیں۔ اس خطبے کے اندر پروردگار کی توحید کا تذکرہ ہے، انبیاء کی نبوتوں کا تذکرہ ہے، ابراہیم و اسماعیل کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اس کے حوالے سے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا ذکر ہے کہ مکے والوں جو خطبہ پڑھ رہے ہیں حضرت ابو طالب، مکے والوں تمہیں پتا ہے کہ علم میں، فضل میں، شرافت میں، بلند ہمتی میں میرے بھتیجے کی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک مال کا سوال ہے تو یقیناً مال تو بہت کم ہے، لیکن تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ مال ایک پھلتے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پتے کی مانند ہے۔ مال کے ملنے سے نہ کسی کو فضیلت ملتی ہے، مال کے نہ ملنے سے کسی کی فضیلت کم نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے خطبے کے اختتام میں اعلان کیا کہ میں نے اپنے بھتیجے کی جانب سے اس کا نکاح خدیجہ کے ساتھ کیا، اور پھر آخری جملہ نکاح کے سیغے کے بعد آخری جملہ
کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ عنقریب میرے بھتیجے کو ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ جناب ابو طالب کا سلام مکمل ہوا، جس میں خطبہ بھی ہے، نکاح کا جملہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد عمر ابن اسد کو خدیجہ کی جانب سے چونکہ یہ نمائندے انہیں جواب دینا، لیکن ورقہ ابن نوفل نے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ جواب دیا اور کہا کہ اے سردار قریش، پہلے تو انہوں نے خدا کی تعریف کی، انبیاء کا تذکرہ کیا، پھر اپنے خطبے میں کہا کہ اے سردار قریش، وہ کون ہے کہ جو آپ کے خاندان کی عظمت کو نہیں جانتا، اور ہمارے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے خاندان کے رشتے کو آپ سے ملا رہے ہیں، اور میں اپنی بھتیجی خدیجہ کا نکاح آپ کے بھتیجے کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ نکاح کا جملہ ورقہ نے ختم کیا، مگر اپنی جگہ شریعت کا مسئلہ تو ہے، پیغمبر اسلام کا نکاح شریعت کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو رہا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، مگر یہ وہ نکاح کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم کی جانب سے یہی مرضی ہے کہ اس کا ایک ایک جز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ورقہ آپ نے جواب دیا، مگر ہماری خواہش ہے کہ خدیجہ کے چچا جو شرن ولی بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور اس وقت خدیجہ کے نمائندے اور وکیل بھی ہیں، وہ اس جملے کا جواب دیں۔ ایسا لگ رہا کہ ورقہ ابن نوفل نے شاید اس لیے جلدی کی کہ ورقہ ابن نوفل یہ چاہتے تھے کہ اس شہادت میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے حبیب کے نکاح میں نے بھی چند جملے ادا کیے، میں نے بھی اس نکاح میں حصہ لیا، کیونکہ شرم تو چچا کو جواب دینا، سگے چچا کو عمر ابن اسد نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہ نکاح ہو گیا۔ اب اس مقام پر تاریخ میں مہر کا بھی تذکرہ ہے، ولیمے کا بھی تذکرہ ہے، رخصتی کا بھی تذکرہ۔ مہر کے بارے میں 3 روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ 20 اونٹ مہر قرار پائے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 12.5 اوقیہ سونا، یہ اوقیہ ایک وزن ہے جیسے آج کل تولہ ماشا وغیرہ، اور تیسری روایت میں ہے 400 سونے کی اشرفیہ۔ مگر علماء نے جب غور کیا تو پتا چلا کہ ان تینوں کی قیمت بالکل برابر ہے، جو 400 اشرفیوں کی قیمت ہے وہی 12.5 اوقیہ سونے کی قیمت ہے، اور وہی 30 اونٹ کی قیمت ہے۔ تو غالباً کوئی یہ قیمت تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے علماء نے اپنے زمانے کے حساب سے کبھی اونٹ کہہ دیا، کبھی اوقیہ کہہ دیا، اور کبھی سونے کی اشرفی کہہ دیا۔ بہرحال 400 سونے کی اشرفی سے پیغمبر اسلام کا نکاح جناب خدیجہ سے ہو گیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اسی دن ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اور اس چاند سے کہ ایک اونٹ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف سے ذبح کیا، ایک اونٹ پیغمبر اسلام نے اپنے مال میں سے، اور بہت سارے اونٹ جناب خدیجہ نے اپنے مال میں سے ذبح کر کے دعوت ولیمے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد خدیجہ کے خاندان نے رخصتی کی تیاریوں کے لیے مہلت مانگی، اور تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 6 مہینے تک تیاریاں ہوتی رہی۔ نکاح ہونے کے بعد خاندان بنی ہاشم واپس اپنے محلے میں آ گیا۔ مکے کی سرزمین کو اس وقت جا کے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم پہاڑیوں کے قریب رہتا، اور خاندان خدیجہ وہ صفا اور مروہ کے درمیانی راستے میں جنت المعلیٰ کی جانب جو سڑک جاتی ہے اس میں گلی میں ان کا محلہ۔ تو اب یہ واپس اپنے گھر آ گئے خاندان بنی ہاشم، اور 6 مہینے تیاریاں ہوتی رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ جناب خدیجہ نے رخصتی کے لیے شایان شان طریقے سے انتظام کیا تھا۔ مقررہ تاریخ پر خاندان بنی ہاشم پھر ایک مرتبہ خاندان خدیجہ کے محلے کی جانب آتا۔ 6 مہینے کے بعد رخصتی ہو رہی، نکاح پہلے اور رخصتی بعد میں۔ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں کہ جو آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں اب آ چکے ہیں۔ اب ایک مرتبہ یہ بارات دوبارہ آتی جناب خدیجہ طاہرہ کے مقام میں، اور شان و شوکت جو روایتوں میں لکھی، انسان جب اس کو دیکھتا تو واقعا دنگ رہ جاتا کہ جناب خدیجہ نے کیا اہتمامات کیے تھے، کس طرح حریر و زیبا کے پردے لٹکائے گئے تھے، کس طرح سے مشک کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، کس طریقے سے سونے اور چاندی کے زیورات کنیزوں تک کو پہنائے گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ شادی کی تقریب میں کتنی کنیزوں نے حصہ لیا۔ ان کے سر کے ایک ایک بال کو موتیوں سے پرویا گیا تھا، موتیوں کی لڑیاں تھیں۔ یہ تفسیر اس لیے کہ ایک وہ زمانہ آیا پھر بعد میں اسلام کی تبلیغ میں خدیجہ کی دولت خرچ کرنے ہونے کے بعد
کہ جناب خدیجہ جب پیغمبر اسلام کے پاس کھانا لے کے جاتی تھی تو اس وقت کوئی تمیز نہ تھی کہ جو ساتھ چل سکتی، اور خدیجہ طاہرہ کو مکے کی وہ سنگلاخ پہاڑیاں، وہ مشکل پہاڑیاں خود پیدل طے کرنا پڑتی بڑھاپے کی اس عمر میں، لیکن ابھی شادی کے موقع پر خدیجہ طاہرہ کی دولت اس منزل میں پہنچی ہے جس کی وجہ سے انہیں ملیکۃ العرب کہا گیا ہے۔ کنیزوں تک کے بال موتیوں سے پروئے ہوئے ہیں، سونے کے کنگن ہر ایک نے پہنے ہوئے ہیں، ہری اور دیوا کے پردے لٹک رہے ہیں، انتہائی قیمتی قالین سارے محلے میں بچھائے گئے ہیں، اور ایک مرتبہ اس شان کے ساتھ خدیجہ کی رخصتی کا اہتمام ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس موقع پر خاندان بنی ہاشم کی 2 عورتیں دلہن کو اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ ایک تو جناب خدیجہ کی بھاوج جو حضرت صفیہ ہیں، مگر یہ دوسرے رشتے سے حضرت ابو طالب کی بہن ہے، پیغمبر اسلام کی پھوپھی، اور دوسری خاتون فاطمہ بنت اسد جو پیغمبر اسلام کی چچی، پیغمبر اسلام کی چچی اور پھوپھی، یہ جناب خدیجہ کو اپنے ساتھ لے کے آتی، اور جناب خدیجہ محلہ بنی ہاشم میں آ کر حضرت ابو طالب کے گھر میں اترتی ہیں۔ رخصتی کے بعد بیاہ ہو کر ودا ہو کر سب سے پہلا قدم جناب خدیجہ کا حضرت ابو طالب کے مکان میں پڑا۔ حضرت ابو طالب کا یہ ایک اور احسان اور اس مکان کے لیے یہ ایک اور سبب فضیلت ہے۔ اب اس گھر میں جناب خدیجہ کے آنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ کچھ عرصے پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے ساتھ اس مکان میں رہے، مگر 2 یا 3 دن ہی کے بعد جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے خواہش ظاہر کی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ اب آپ سے نکاح ہونے کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے وعدے کو پورا کروں۔ آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے یا شاید گزشتہ منگل کی تقریر جناب خدیجہ نے ایک وعدہ کیا تھا پیغمبر سے، جب پیغمبر اسلام کو بلا کر اپنا رشتہ پیش کیا تھا تو پیغمبر نے کہا تھا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کروں جو مرتبے اور دولت میں میرے مساوی، زیادہ دولت مند گھرانے میں شادی مناسب نہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا تھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، میری ساری دولت آپ کے لیے ہے، میں تو آج کے بعد آپ کی ادنا کنیز بن کے رہوں گی۔ وہ ایک وعدہ کیا تھا۔ 2 یا 3 دن شادی کو گزر گئے، یا یہ کہیے کہ رخصتی کو 2 یا 3 دن گزر گئے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی جب میں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آج سے میرا سارا مال، میرے سارے جانور، میرا سارا اساس بہن، میرے ساری جائیداد، میرے سارے غلام، میری ساری کنیزیں، میرا سارا سامان تجارت، یہ سارا سونا چاندی آج کے بعد سے یہ سب آپ کا ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ ایک تو زبان سے کہنا ہے اور ایک باقاعدہ معاہدے کی شکل دے کر اس طرح سے منتقل کرنا کہ بعد میں اگر واپس بھی لینا چاہیں تو نہ لے سکیں۔ یہ سب پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا، پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا جناب خدیجہ طاہرہ نے۔ تاریخ کہتی کہ جس وقت جناب خدیجہ یہ سب سامان پیغمبر اسلام سے سپرد کر چکی اور حالت یہ تھی کہ اب خدیجہ کے پاس کچھ نہ رہا، اب خدیجہ واقعاً ایک کنیز بن گئی، کنیزی کے مرتبے میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے جناب خدیجہ کی تجارت کو اور وسیع کیا۔ اب تک پیغمبر اسلام دوسروں کے سامان تجارت کو لے جاتے تھے، اب تو یہ گویا اپنا سامان تجارت ہو گیا۔ جب دوسروں کے سامان تجارت کو لے جاتے تھے تو ایک مکے کا جو ماحول تھا، بددیانتی، ڈاکہ اور یہ ساری خرابیاں، جس کی وجہ سے اس سے پہلے پیغمبر کو کبھی بھی ان کی محنت کا پورا معاوضہ جو ظاہری، حقیقت میں تو رسول کی محنت کا کون معاوضہ دے، مگر ظاہری طور پر جو طریقہ اتنا پیسہ بھی کبھی نہ دیا گیا تھا۔ مگر جناب خدیجہ طاہرہ کا جب سارا تجارت کا سامان رسول کے ہاتھ میں آیا تو پیغمبر نے اس تجارت کو پھیلایا، اور برکت تو پہلے ہی سفر میں اتنی ہو گئی کہ اس کے بعد تو مسلسل برکت ہوتی رہی۔ اور اس وقت جب مکے کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنی دولت آنے کے بعد بھی یہ نوجوان ایسا ہے کہ نہ اس کی سچائی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ اس کی امانت میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو پروردگار عالم نے اکثر جگہ حدیث قدسی میں بھی فرمایا کہ جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کا کردار بھی سلامت ہے، ہر بات میں ہر وعدے میں سچے ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے ان پر نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان کا کردار ختم ہونے لگتا۔ تو یہ ہوتی ہے اصل آزمائش
کہ انسان کو سب کچھ ملے اور اس کے بعد بھی اس کے طریقے میں تبدیلی نہ آئے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی اتنی دولت جب پیغمبر کے ہاتھ میں آ گئی تو سارے مکے نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ اب تو رسول دولت کے اعتبار سے مکے میں سب سے بڑے ہو گئے، لیکن ابھی تک نہ صداقت میں کوئی کمی ہے نہ امانت میں کوئی کمی ہے، وہی انداز اور وہی طریقہ ہے. اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جس وقت مکے والوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ آج سے پہلے بھی ہم اسے صادق و امین کہتے تھے، لیکن اب تو ہم پورے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صداقت و امانت میں تو مولا کائنات کو امانتیں دے دی گئے تھے، مگر یہ پیغمبر نے امانتیں لینا تک شروع کی تھی. وہ کون سا زمانہ تھا؟ تو جناب خدیجہ سے شادی کے فوراً بعد کا زمانہ جب مکے کے تمام کافروں کو بھی یقین آ گیا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس کی امانت میں کوئی کبھی کسی زمانے میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. جناب خدیجہ کی شادی کے فوراً بعد پیغمبر اسلام کے بعد مکے والوں نے اس طرح امانتیں رکھوانا شروع کی کہ اعلان نبوت کے بعد جھگڑے ہوئے، اختلافات ہوئے، پیغمبر اسلام کا انکار کیا گیا، شاعر و جادوگر کہا گیا، مگر پھر بھی امانتیں پہنچائی جاتی رہیں. تو جناب خدیجہ سے شادی کے فوراً بعد پیغمبر اسلام پورے مکے کے لیے اس طرح سے امین بن کے سامنے آئے. تاریخ کہتی ہے کہ وہ مشہور واقعہ اسی موقع پہ پیش آیا تھا. عبداللہ ابن ابی الحنصہ ایک ایسی شخصیت ہے تاریخ اسلام میں کہ فقط اس ایک واقعے کی وجہ سے ان کا نام رہ گیا. یہ اعجاز رسالت کہ ذرا سا بھی پیغمبر کی زندگی سے کسی کا تعلق ہو، اب قیامت تک کے لیے اس کا نام زندہ رہ جائے گا. پیغمبر اسلام اور آل رسول کے ناموں کی بلندی کا ذکر کیا، ذرا سے کوئی ان سے منسوب ہو جائے کسی واقعے میں اس کا نام بھی تاریخ کی اوراق پہ آ جاتا. عبداللہ ابن ابی الحنصہ کہتے ہیں کہ یہ اسی زمانے کا واقعہ تھا. دولت آنے کے بعد لوگوں کے کردار میں تبدیلی آتی ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ سامان مجھے ان کے پیغمبر اسلام کے ہاتھ فروخت کرنا تھا. چنانچہ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے کسی جگہ مکے کی کسی گلی میں کسی بازار میں. واقعہ تو بڑا مشہور ہے، بچوں کے کورس کی کتابوں میں بھی داخل ہے، آپ نے بھی سنا، لیکن سیرت رسول میں ترتیب کے مطابق اس کو یہاں بیان کرنا کہ اب ہم لوگ بات کر رہے تھے کوئی سامان تجارت کا مجھے فروخت کرنا تھا کہ پیغمبر اسلام سے میری بات ہو رہی تھی. پیغمبر نے کہا کہ وہ سامان لا کے دکھاؤ، پہلے دیکھا جائے گا پھر اس کی قیمت لگائی جائے گی. اس نے کہا کہ اچھا میں ابھی لے کے آتا ہوں. اور یہ کہہ کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر آ گیا. اب جو گھر آیا تو کوئی کام نکل آیا، کام جو نکلا تو اس میں ایسا الجھا ذہن سے اتر گئی بات اور پھر دوسرے کاموں میں لگ گیا. جو انسان جس طرح اپنا دن گزارتا وہ سارا دن گزر گئے. اگلا دن آیا، وہ سارا دن بھی بالکل ایک نارمل طریقے سے عام طریقے سے میں اپنے کاموں میں لگا رہا. تیسرا دن بھی اس طرح گزر گئے. چوتھا دن جب آیا اور تقریباً دوپہر کا وہ وقت تھا کہ میں آرام کے لیے اپنے گھر آیا کہ میری نگاہ اپنے سامان تجارت پر پڑی جسے 3 دن پہلے میں نے نکال کے کونے میں رکھا تھا کہ بیچ میں کوئی اور کام آ گیا. اسے میں نے دیکھا تو فوراً مجھے یاد آیا کہ 3 دن پہلے میں نے اس کو بیچنے کے لیے خدیجہ کے شوہر سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ لا کے دکھاتا ہوں. چلو اب چل کے اس سامان کو اسے لے جا کے دکھاؤں پیغمبر اسلام کے لیے. اب ان کے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. 4 دن کی بات ہے جناب. یہ سب سے پہلے جناب خدیجہ کے محلے میں گئے، جناب خدیجہ کے گھر پہنچے.
یہ ایک بات ضمن بیچ میں آ گئی تو میں بتا دوں جو رہ گئی تھی کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد جب جناب خدیجہ نے اپنا سارا سامان دولت جائیداد پیغمبر کو ہبہ کر دیا تو پیغمبر پھر جناب ابو طالب کے گھر سے منتقل ہو گئے تھے خدیجہ کے گھر، جو اب خود پیغمبر کا اپنا گھر تھا۔ تو سب سے پہلے میں خدیجہ کے گھر میں گیا، وہاں جا کے معلوم کیا تو پتا چلا کہ نہیں، خدیجہ کے شوہر تو نہیں بلکہ وہ لوگ پریشان تھے گھر والے کہ 3 دن ہو گئے ہیں اب تک نہیں آئے، خدا خیر کرے۔ میں پلٹ کے ابو طالب کے گھر میں آیا، محلہ بنی ہاشم شاید یہاں آئے ہوئے ہوں، پتا چلا یہاں بھی نہیں آئے ہوئے اور یہ لوگ بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ پیغمبر خدیجہ کے گھر میں منتقلی کے باوجود اپنا یہ طریقہ رکھا تھا کہ دن میں کم سے کم صبح و شام 2 مرتبہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ضرور جایا کرتے۔ 3 دن سے یہاں بھی نہیں آئے، میں سمجھا کہ شاید کعبے میں کسی عبادت میں مصروف ہوں گے، خانہ خدا کی جانب آئے تو وہاں بھی نظر نہیں آئے، بلکہ وہاں بھی لوگ حیران تھے جو روزانہ آنے جانے والے تھے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ عبداللہ کا بیٹا مکے میں ہو اور خانہ خدا میں 1 مرتبہ بھی نہ آئے۔ 3 دن سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اب ہر جگہ سے ایک ہی بات سننے کو مل رہی کہ نہ یہاں گھر میں آئے، نہ چچا کے گھر میں گئے، نہ خدا کے گھر میں گئے، اور ہر آدمی پریشان ہے کہ کیا ماجرا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں امکان تھا، شاید مکے میں کوئی نیا تجارتی قافلہ آیا، وہاں اس کے سامان کو دیکھنے گئے، وہاں گئے جہاں منڈی لگتی ہے، پتا چلا 1 ہفتے سے کوئی قافلہ نہیں آیا۔ ہر طرف گھومنے کے بعد پریشانی کی حالت میں تھے۔ سوچا کہ 3 دن پہلے جہاں میں نے چھوڑا وہاں جا کے دیکھتا ہوں شاید کوئی پیغام کسی کو دے کے گئے، مگر جب میں وہاں پہنچا تو میں یہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ وہ عبداللہ کا بیٹا خدیجہ کا شوہر جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی آ رہا ہوں اور اس نے کہا تھا کہ آؤ میں انتظار کر رہا ہوں، اسی حالت میں وہاں پہ کھڑا ہوا اور چہرے پہ حسن کے آثار بھی ہیں، جسم پسینہ پسینہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود محسوس یہی ہو رہا کہ اس جگہ سے حرکت بھی نہیں کی۔ جب میں نے دیکھا گھبرا کے پوچھا کہ میں تو آپ کو سب جگہ ڈھونڈ کے آ گیا، آپ یہیں پر ہیں؟ تو کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہیں پہ تمہارا انتظار کروں گا، اب جب تک کہ تم نہیں آتے میں اپنا وعدہ کیسے چھوڑ دیتا۔ یہ ہے الصادق کہ جب مکے والوں نے جو کہا کہ یہ سچی، تو اس انداز کی سچائی گھبرا کے 1 مرتبہ کہا کہ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، شیطان میرے ذہن پہ غالب آ گیا تھا، تو فقط اتنا کہا کہ اے شخص جب کسی سے وعدہ کیا کر تو اسے یاد رکھا کر تاکہ دوسرے کو زحمت نہ ہو۔ اب پیغمبر یہ اپنی بات نہیں کر رہے، جس کو بتا رہے ہیں کہ یہاں تو ٹھیک ہے پیغمبر کا معاملہ، مگر دوسرے انسانوں کو اگر تو نے اس طرح پریشان کیا تو لوگ وعدے پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ آدمی کہتا عبداللہ ابن ابی الحمصہ کہ میں 3 دن تک اسی مقام پہ رسول کو دیکھا کہ 3 دن کے بعد بھی مجھے وہاں ملے۔ یہ کب کی حالت ہے؟ یہ اس وقت کی حالت ہے کہ جب خدیجہ کی دولت مل چکی ہے، 70,000 اونٹ سامان تجارت لے کے تیار کھڑے ہیں، ایک چھوٹا سا وعدہ یا چھوٹا سا سامان تجارت اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مگر بات ہے وعدے کی۔ جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا۔ مکے والوں نے دیکھا کہ خدیجہ کی دولت ملنے کے بعد بھی اس انسان کی سچائی کی یہ کیفیت ہے، جیسا کہ قرآن نے بھی حضرت اسماعیل کے بارے میں یہی کہا انہ کان صادق الوعد، اور وہاں بھی تفسیر میں یہی حضرت اسماعیل نام کے 2 نبی گزرے، ایک ابراہیم کے بیٹے وہ الگ اور یہ اسماعیل الگ، ان کے بارے میں قرآن نے کہا یہ صادق ہیں۔ صادق کا لقب کیوں دیا؟ کیونکہ ایسا ہی واقعہ اللہ کے ایک اور نبی اسماعیل کو پیش آ چکا تھا، وہ بھی 3 دن تک اپنے وعدے کی بنیاد پہ رہے تھے، تو قرآن نے انہیں صادق کہا، اور یہاں پیغمبر اسلام کو سارے مکے نے 1 مرتبہ پھر بآواز بلند صادق کہا، یہ صادق و امین ہے۔ لوگوں نے دیکھا وعدے کی اتنی پابندی، امانت کی یہ کیفیت، تو اب لوگ مکے کے بڑے بڑے مخالف اور دشمن بھی پیغمبر کے پاس اپنی امانتوں کو لا کے رکھوا رہے ہیں۔ اور اسی موقع پر سیرت رسول ہمیں ایک اور اہم ترین پیغام دیتی۔ یہ پیغام بعض لوگوں کے لیے بڑا تلخ ہوگا، مگر سیرت رسول کا پیغام ہے، واقعات کی ترتیب میں بھی اسی مقام پہ آ رہا۔ البتہ میں معذرت کر دوں ان لوگوں سے کہ جن کا حافظہ بہت تیز ہے۔ 2 سال قبل محسنان اسلام کے سلسلے میں یہ واقعہ بیان ہو چکا تھا ایک صحابی کے حالات میں، مگر وہ صحابی کے حالات میں یہاں رسول کے حالات ہیں۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ جس وقت جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال، ساری دولت، سارا ساز و سامان پیغمبر اسلام کے سپرد کر دیا، تو اس سامان کے اندر جتنے غلام تھے وہ بھی پیغمبر اسلام کے پاس آ گئے۔ صادق و امین کا لقب مل چکا ہے پیغمبر اسلام کو، مگر وہ باہر کی کیفیت،
بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ گھر سے باہر دیکھیے تو ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا تقویٰ، انسان جھومنے لگتا ہے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، مگر گھر میں آ کے گھر والوں سے پوچھیے تو یہاں بالکل ہی الگ منظر نظر آتا۔ اب پیغمبر اسلام کو دولت خدیجہ ملنے کے بعد باہر کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا، صداقت کی حالت آپ نے دیکھی کہ 3 دن تک وہاں موجود ہے، امانت کی حالت دیکھی کہ سارے مکے نے اپنا سامان اور قیمتی امانتیں لا کے رکھوانا شروع کر دی، یہ گھر کے باہر کی حالت ہے۔ اور اتنی دولت ملنے کے بعد آ کے دیکھیے گھر کے اندر کی حالت کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ جب سارا سامان پیغمبر کے حوالے کیا تو اس میں ان کے سارے غلام تھے، اور جناب خدیجہ کا وہ غلام بھی تھا جس سے جناب خدیجہ کو بیٹے کی مانند محبت تھی، مگر رسول کے لیے تو ساری محبت قربان، رسالت کی یہی تعریف تو کی گئی ہے، پیغمبر نے یہی تو کہا کہ کوئی اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ مجھ سے محبت نہ کرے، ایسی محبت کہ ہر محبت کو میری محبت میں قربان کر دے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا تھا مدینے، خدیجہ نے اعلان رسالت سے پہلے اس پہ عمل کیا کہ جو غلام خدیجہ کو اتنا پسند تھا، بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی، وہ بھی پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا۔ یہ کتنا پسند تھا غلام، یہ غلام اتنا پسند تھا کہ خدیجہ اتنی غیرت دار ہونے کے بعد تاریخ ایک ہی مقام لکھتی کہ جب انہوں نے کسی سے کوئی چیز مانگی اور وہ یہی غلام کا مسئلہ تھا۔ یہ کون غلام تھے؟ یہ زید ابن حارثہ، پیغمبر اسلام کے وہ مشہور ترین غلام کہ جن سے پیغمبر نے اتنی محبت کی کہ ساری دنیا نے کہا کہ یہ رسول کے بیٹے، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ بہرحال وہ تو بات کا واقعہ، لیکن زید ابن حارثہ کا واقعہ دیکھیے۔ زید ابن حارثہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد کا نام حارثہ اور ان کی ماں کا نام سودا۔ ایک مرتبہ ان کی ماں اپنے بیٹے کو، اس وقت عمر بہت کم، 5 سال کی عمر تھی، اپنے بیٹے کو لے کے اپنے میکے گئی۔ شوہر اپنے قبیلے میں ہے، بیوی اپنے میکے آ رہی، بیوی کا تعلق دوسرے قبیلے سے تھا، اپنے میکے میں آ کے رہی۔ رات کے وقت ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور جو طریقہ ہوتا مال اور اسباب کو لوٹا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اور نکل گئے۔ تو زید کو بھی ان کی ماں کے پہلو سے اٹھا کے لے گئے اور غلام بنا کے بازار میں بھیج دیا۔ زید ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ میں فروخت ہوتے ہوئے عکاظ کے میلے میں پہنچے۔ عکاظ کے میلے کے بارے میں 3-4 تقریریں پہلے بہت تفصیل سے پوری گفتگو ہوئی تھی۔ یہ وہ منڈی جہاں سارے عرب کے سردار جمع ہوتے ہیں، زید بھی وہاں فروخت ہو رہے تھے۔ جناب خدیجہ کے ایک تو بھتیجے حکیم ابن حزام، یہ وہی بھتیجے کہ دشمنان اہل بیت نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی، کہ جسے دلیلوں کے ذریعے ہمارے علماء نے غلط ثابت کیا، مگر خود ان کی شخصیت بہترین شخصیت جب خاندان رسالت شیخ ابی طالب میں محصور کیا گیا تو یہی حکیم ابن حزام تھے جو راتوں کی تاریکی میں چھپ کے سامان لے جاتے اور جناب خدیجہ کو اور پیغمبر اسلام کو کھانے پینے کا سامان دیا کرتے۔ خیر جناب خدیجہ کے بھتیجے عکاظ کے میلے میں جا رہے ہیں، زید نظر آ گئے، بہت پسند آیا ہے بچہ، شریف گھرانے کا ہے، انتہائی سمجھدار۔ جناب حکیم ابن حزام نے زید کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ ایک دن پھوپھی کسی کام سے بھتیجے کے گھر میں آئی، خدیجہ شادی سے پہلے کی بات ہے، آئی بھتیجے کے گھر میں، حکیم ابن حزام کے گھر میں دیکھا کہ 10-12 سال کا بچہ کام کر رہا، اس کی شرافت کو دیکھ کر، معصومیت کو دیکھ کر، کھولپن کو دیکھ بے چین ہو گئی خدیجہ، اور حکیم سے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں۔ حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپھی کی خدمت میں اپنے غلام کو پیش کر دیا اور زید خدیجہ کے گھر میں اتنے مختلف طریقوں سے ہوتے ہوئے آ گئے۔ نکاح کے بعد اب خدیجہ کے دل میں نہ کوئی محبت ہے نہ کسی کی قدر ہے سوائے پیغمبر اسلام کی، چنانچہ زید بھی پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا دیے گئے، اور پیغمبر اسلام جس انداز سے زید کی تربیت تھی کہ جب وہ وقت آیا کہ زید کے باپ کو اطلاع ملی کہ تمہارا بیٹا جو آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے اغوا کیا گیا وہ تو مکے کے فلاں خاندان میں ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے فوراً مکے میں آئے، پیغمبر اسلام سے آ کے ملاقات کی، کہا کہ میری ایک امانت آپ کے پاس ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا زید جسے ڈاکوؤں نے اٹھا کے غلام بنا کے بیچا ہے، ورنہ وہ غلام نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، اور میرا بیٹا لقب جگر، میں اسے واپس لینا چاہتا ہوں۔ جتنی بھی قیمت آپ نے دی ہے وہ مانگے تو وہ، اور اگر اس سے زیادہ مانگے
باپ اپنے بیٹے کو تو ہر قیمت سے خریدے اور زید جیسے بیٹے کو میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر یہ واقعاً تمہارا بیٹا تو میں پیسہ لینے کو تیار نہیں ہوں، تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد، تمہارا حق ہے، اسے لے جاؤ، میری جانب سے یہ آزاد ہے۔ لیکن ایک عجیب جملہ کہا پیغمبر نے، اب دیکھیے بظاہر بات کہیں کی ہو رہی ہے مگر اس کا سلسلہ کہیں مل جائے گا۔ ایک عجیب جملہ کہا اللہ کے رسول نے، کہا مگر ایک بات ہے، وہ تمہارا بیٹا صحیح مگر بالغ ہو گیا، زید 15 سال سے اوپر ہو چکے، بالغ ہو گیا، میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو لے جاؤ، اور اگر وہ تیار نہیں تو میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں اس کو زبردستی اپنے گھر سے باہر نکالوں۔ اگر وہ یہاں رہنے پہ راضی اور تیار تو میں کبھی بھی اسے اپنے گھر سے نکالوں گا نہیں، اس کی مرضی ہے، چاہے باپ کے ساتھ جائے چاہے یہاں پہ رہے۔ دیکھیے اب واقعہ تو ابھی مکمل ہوتا مگر یہ کتنا اہم جملہ ہے اللہ کے رسول کا ہمارے موجودہ ماحول کو دیکھ کے۔ تمام مجتہدین ایک ہی جملہ لکھتے ہیں، لا ولایت علی البالغ الرشید لأحد، کہ جب کوئی لڑکا بالغ اور سمجھدار ہو جاتا تو اب اس کے معاملات میں دخل دینے کا حق کسی کو نہیں ہے، حتیٰ اس کی ماں اور باپ اور چچا کو بھی نہیں، سوائے اس کے کہ نصیحت کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ، مگر یہ سمجھ لینا کہ جس طرح سے خدا کو اپنے بندے پہ اختیار ہوتا وہ اختیار ہماری اولاد پہ ہے۔ پیغمبر اسلام کا یہ جملہ اسلام سے پہلے کا جملہ ہے مگر جو آج تک فقہ اسلامی کا جز بن گیا اس حقیقت کو غلط ثابت کر رہا کہ نہیں، باپ، ماں، چچا، بزرگ، ان کا ایک بلند مقام اسلام نے دیا مگر ان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے مقام کی بلندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ کہ کہاں ہمیں بولنا ہے کہاں ہمیں نہیں بولنا۔ یہی وجہ کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک نوجوان مرد، بالغ مرد اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو والدین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور کرے کہ نہیں جہاں ہم کہیں وہاں شادی کرنا ہوگا۔ اگر ایک نوجوان اپنی مرضی سے اپنی معیشت کا انتظام کرنا چاہے تو والدین کو حق نہیں کہ کہنے ہم نے مثلا کاروبار شروع کیا ہے، دکان شروع کی، تمہیں ہمارے ساتھ کام کرنا ہوگا، ہم تمہارے باپ، منع کیا ہے اس کو کہ یہ حق نہیں۔ اس سے کہہ سکتے ہیں پھر اس کی مرضی مانے یا نہ مانے، اور کم سے کم وہ حق تو بالکل ہی نہیں جو بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر بیٹے کی شادی بھی ہو جائے تو اسے چلنا چاہیے ہمارے اشاروں پہ۔ سعادت مند اولاد والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرتی، لیکن اولاد کے بھی اپنے مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان سے کوئی ایسی بات، ایسی ڈیمانڈ، ایسا مطالبہ کریں کہ وہ پورا نہ کر سکے، ہم زور دیں اور پھر مجبوراً وہ بدتمیزی پہ اتر آئیں۔ یعنی میں نے خود دیکھا کہ واقعاً جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ خود اس موقع اور محل کی نزاکت کو جانتے ہیں کہ کہاں ہمیں بولنا اور کہاں بات ہماری مرضی کے خلاف ہے، مگر بزرگی کا تقاضا یہ ہے، اپنے احترام کا تقاضا یہ کہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ خاموش رہ کر اس بات کو ٹال دیا جائے۔ تو جیسا کہ میں نے بعض بزرگوں سے یہ سنا کہ جی ہمیں تو اتنا حق اسلام کی جانب سے ہے کہ ہم بیٹے سے کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اسے طلاق دے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 15 سال کا لڑکا ہو گیا، اب اگر اس کا سگا باپ جو 10 سال سے اپنے بیٹے سے محروم ہے وہ آ کر کہے کہ میرے ساتھ چلو اور بیٹا کہے کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، تو پیغمبر کہہ رہے کہ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ یہ سیرت رسول۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ربیع الاول میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، میں نے پہلی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ اب تک کے طریقہ رہا ہے علماء کا کہ سیرت رسول میں اعلان نبوت کے بعد کے حالات کو تفصیل سے لکھتے ہیں، اس سے پہلے کے حالات بہت مختصر، لیکن آج غالباً یہ 19ویں تقریر ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے حالات پر 19 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ میں اتنی تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں پیغمبر نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پیغمبر تھے اور ان کا ایک ایک جملہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو اعلان نبوت کے بعد والے جملے کی حیثیت ہے۔ تو آج پیغمبر اعلان کر رہے کہ اگر سگا بیٹا بالغ ہونے کے بعد باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دے تو پھر باپ کو حق نہیں ہے لے جانے کا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں دیکھیے اگر یہ غلط کام ہوتا تو اللہ کے رسول گناہ کے کام میں کبھی بھی ساتھ نہ دیتے بیٹے کا،
قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر بیٹے کا انکار اسلام میں کوئی غلط بات ہوتا کہ باپ نے کہہ دیا ہے تمہیں جانا پڑے گا، تم توہین کر رہے ہو باپ، تم نافرمانی کر رہے، تو اللہ کے رسول پہ سب سے پہلے واجب تھا کہ بیٹے کو اپنے گھر سے نکالیں. مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی. اب تاریخ کہتی ہے کہ زید کو بلایا گیا. زید آئے، زید کے باپ نے اپنا تعارف کرایا. 5 سال کی عمر میں جو بچہ پچھڑا ہو 15 سال میں کیسے یاد کرے کہ کون؟ پہچان لیا، ہاں یہ میرا باپ ہے. جو نشانیاں بتائی تھیں یہ میرے چچا، مان بھی لیا، شک بھی نہیں. باپ اور چچا نے کہا کہ ہم تم کو لے جانے کے لیے آئے. زید نے گھبرا کے کہا اگر میں تو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، اب میں اسی گھر میں رہوں گا، اب یہی میری زندگی گزرے گی. زید کے باپ نے غیرت دلانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا. پیغمبر خاموش. باپ بیٹے میں بحث ہو رہی. تفصیلات تو زید ابن حارثہ کے حالات کی جو میں نے تقریر کی اس کے کیسٹ میں سنی جا سکتی. جتنا رسول سے تعلق ہے اس واقعے کا وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اب باپ اور بیٹے میں بحث ہو رہی. باپ دباؤ ڈال رہا، کبھی ماں کی یاد دلا رہا یعنی اپنی بیوی کی، کبھی بیٹیوں کا تذکرہ کر کے زید کو ان کی بہنیں یاد دلا رہا، کبھی بچپنے کے دوست کا تذکرہ. سارے کے سارے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. زید انکار کر رہے ہیں، پیغمبر خاموش. نہ باپ کے ساتھ دے رہے ہیں نہ بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں اپنی مرضی میں آزاد. باپ بیٹے کو سمجھا سکتا ہے، اس کو حق ہے اس کا. بیٹا باپ کی بات سن کر اگر سمجھدار ہے تو اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا. پیغمبر خاموش. آخر میں باپ نے دیکھا کہ نہ بہنوں کے تذکرے سے، نہ ماں کے تذکرے سے، نہ ساتھیوں کے تذکرے سے، کسی تذکرے سے بھی یہ چلنے کو تیار نہیں ہوا. یہ وعدہ کیا کہ میں سب سے ملاقات کروں گا مگر رہنے کا وعدہ نہیں کیا. تو غیرت کو جگانے کے لیے جملہ کہا بیٹا تم میرا بیٹا، اور آج تیری یہ حالت ہوگی کہ تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا. میرے ساتھ چل تو آزاد، یہاں غلام بن کے تجھے رہنا پڑے گا. بیٹا تو کیسا عرب ہے کہ تو غلامی کو پسند کر رہا ہے، آزادی کو چھوڑ رہا. اب یہ جملہ زید کے باپ نے کہا. پیغمبر خاموش. زید کہتے ہیں بابا ایسا ہی سمجھ لیجیے اس گھر کی غلامی مجھے ہزار گنا آزادی سے زیادہ پسند ہے. زید نے تو اپنا جواب دے دیا. اب پیغمبر کو بولنا تھا، اس لیے کہ اب تک جو گفتگو ہوئی تھی اس کا رسول سے تعلق نہیں تھا، لیکن اب جو جملہ کہا زید کے باپ نے اس کا رسول سے تعلق ہے. اس لیے رسول نے پہلے بیٹے کے جواب کا انتظار کر لیا کہ اس کو رائے بدلوانا بھی نہیں. جب اس نے رائے دے دی تو پیغمبر نے زید کے باپ حارثہ سے کہا اے حارثہ یہ تو نے کیا بات کہہ دی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ زید کو کبھی غلام نہیں سمجھا گیا، زید مثل میرے بیٹے کے ہے، اور اگر اب تک یہ بات زبان سے نہیں کہی گئی تھی تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے زید آزاد ہے اور اس کا میری غلامی سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر پھر بھی تجھے یقین نہیں آ رہا، تو یہ سمجھ رہا کہ میں خالی زید کو اطمینان دلانے کے لیے یہ کہتا ہوں تو چل میرے ساتھ. یہ کہہ کہ پیغمبر زید کے والد اور چچا کو لیا، خانہ خدا کے قریب اس جگہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں عرب اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی اہم اعلان کرنا ہو، اور سب سے کہا کہ سنو مکے والوں، آج تک تم زید کو میرا غلام کہتے. یہ جملہ پیغمبر نے کبھی بھی زید کو اپنا غلام نہیں کہا. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب زید کے والد نہیں آئے تھے اس وقت بھی زید ابن محمد کہلاتے تھے، عبد محمد نہیں کہلاتے تھے. اس وقت کہا تم لوگ اسے میرا غلام کہتے تھے، لیکن آج اسے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ آزاد بھی ہے اور میرے بیٹوں کی مانند ہے، اور میری جائیداد میں اس کو وہ حصہ ملے گا کہ جو بیٹے کو ملا کرتا ہے. یہ اعلان کیا. اسلام کے احکام میں میراث بہت بعد میں آئے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی جائیداد سے 1/3 کسی کو بھی دے کے جا سکتا. بہرحال یہ اعلان کیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں شاید پھر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا، اور چلو مکے میں جہاں جہاں عرب بیٹھا کرتے تھے یہ کام طریقہ تھا کہ خانہ خدا میں تو سارے عرب جمع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر قبیلے کی ایک چوپال ہوتی تھی جہاں پہ اس قبیلے کے لوگ جاتے تھے. مکے میں جتنے قبیلے سب کی چوپال میں رسول خدا گئے اور یہ اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے اور بیٹے کی مانند رہے گا. باپ اور چچا مایوس ہوتے چلے گئے، مگر یہ زید ابن حارثہ کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں بھی امانت و صداقت کتنی تھی. گھر سے باہر وہ امانت و صداقت کے مسئلہ گواہی دے رہا، مگر رسول ان صاحبان ایمان کی طرح نہ کہ گھر سے باہر تو سب کو خوش رکھتے ہیں، گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں،
چھوٹے ہیں وہ سب پریشان ہوتے ہیں ان کے وجود سے کہ نمازی تو بہت ہے مگر ان کا ایک ایک لمحہ مسجد میں گزرے تو بہتر ہے، گھر میں آتے ہیں تو وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی۔ نہیں، پیغمبر اسلام کے گھر میں زید ابن حارثہ کا اپنے باپ اور چچا کو دیکھنے کے باوجود انکار کر دینا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ یہ میں پھر یاد دلا دوں کہ یہ واقعہ ہے نبوت کے اعلان سے 12 سال پہلے کا۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ بھائی زید تو رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، رسول کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ ابھی نہ کلمہ پڑھا نہ رسالت کا اعلان ہوا۔ خدیجہ طاہرہ کو تو معلوم ہے کہ رسول بننے والے ہیں، زید کو تو یہ بھی نہیں معلوم۔ 15 سال کا بچہ پھر بھی وہ رہ رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ غلام کو اس گھر میں باپ سے زیادہ محبت مل رہی ہے تبھی باپ کو چھوڑ رہا ہے، اپنے گھر سے زیادہ محبت مل رہی ہے۔ یہ ہونا چاہیے مومن کا کردار کہ جو گھر سے باہر ہے وہی گھر کے اندر ہو۔ اس انداز سے پیغمبر اسلام نے زید ابن حارثہ کے واقعے نے ایک نشانی بتائی کہ اس انداز سے پیغمبر نے اپنے گھر میں بھی زندگی گزاری۔ اور خدیجہ طاہرہ کی شادی کے بعد تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے تجارت کو وسیع کر لیا، امین اور صادق کا لقب مکے والوں نے دوبارہ دوہرا دیا۔ اب اس کے بعد سے لے کر 40 سال اعلان نبوت تک درمیان میں پیغمبر کی زندگی میں صرف 2 واقعے آتے ہیں تفصیلی، جو انشاءاللہ بعد کی مجالس میں بیان کیے جائیں گے، ورنہ باقی واقعات اتنی تفصیل سے نہیں آئے کیونکہ ظاہری اعتبار سے ساری چیزیں مکمل ہو گئی۔ جوانی شروع ہو گئی، شادی ہو گئی، اس کے بعد تجارت شروع ہو گئی، سامان تجارت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب کوئی اور اہم واقعہ پیش نہیں آیا، صرف 2 اور واقعات سے جو تفصیل چاہتے ہیں۔ البتہ ضمن یہ بتا دیا جائے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس شادی کے بعد پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ نے پورے 25 سال گزارے ہیں ایک ساتھ۔ 15 سال نبوت کے اعلان سے پہلے، 10 سال نبوت کے اعلان کے بعد۔ 25 سال کی عمر میں پیغمبر کی شادی ہوئی، 50 سال کی عمر تھی پیغمبر کی جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، اور پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے جنت المعلیٰ کے قبرستان میں جناب خدیجہ کو دفن کیا۔ جناب خدیجہ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ شادی کے وقت 40 سال کی تھی، اس اعتبار سے انتقال کے وقت 68 سال کی 65 سال کی تھی، 7 اور 5۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ شادی کے وقت 38 سال کی تھی، اس لیے انتقال کے وقت 63 سال کی تھی۔ 63 سال رسول خدا کی بھی عمر تھی جب پیغمبر کا انتقال ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہی جناب خدیجہ کی بھی عمر ہے۔ ہمارے علماء میں سے ابن شہر عاشور نے یہ لکھا کہ جناب خدیجہ کی عمر شادی کے وقت 28 سال کی تھی، یہ ان کی پہلی شادی تھی۔ باقی ساری روایتیں غلط ہیں۔ چنانچہ انتقال کے وقت جناب خدیجہ کا سن 53 سال تھا، مگر سارے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب خدیجہ بہرحال عمر میں رسول خدا سے بڑی تھی، یا 3 سال بڑی تھی یا 15 سال۔ جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کو جو صحیح روایتیں ہیں 3 اولادیں ہوئی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بعض مسلمانوں نے 6 اولادیں لکھی ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹی، جس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں۔ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد جب رسول کی اولادوں کا تذکرہ ہوگا وہاں میں تفصیل میں جاؤں گا۔ فقط ایک آخری واقعہ بیان کر دوں کہ پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ کے یہاں 3 اولادیں تو بالکل ثابت ہیں، سارے مسلمان اس پر متفق، جن میں 2 لڑکے تھے اور 1 لڑکی۔ لڑکی کا نام تو کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا، لیکن جو 2 لڑکے تھے ان میں سے ایک کا نام قاسم ہے۔ یہ وہی قاسم ہے جن کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہلاتے ہیں، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ رسول خدا نے ایک تو عبداللہ خود بہترین نام، اور پھر اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ عبداللہ کے 2 لقب بھی ہیں، عبداللہ ہی کو سید بھی کہتے ہیں، یہ رسول خدا کا رکھا ہوا نام، طاہر بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 پاک و پاکیزہ نام جو پیغمبر نے اپنے ایک بیٹے کو دیے، تو یہی عبداللہ کا تذکرہ کہ عبداللہ کا بھی انتقال بچپنے میں ہوا، اور دوسرے بیٹے قاسم کا انتقال بھی بچپنے میں ہوا، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ ایک بیٹے کا انتقال نبوت کے اعلان سے پہلے ہوا، ایک کا انتقال اعلان نبوت کے بعد ہوا۔ تو جب پہلا انتقال ہوا وہ جناب عبداللہ کا تھا جو طیب و طاہر کہلاتے ہیں، یہ انتقال ہوا نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے، تو جناب خدیجہ نے، ان کی سب سے بڑی اولاد ہے، اس انتقال پہ بے انتہا غم کیا۔ پیغمبر اسلام ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھا، اب یہ جو روایت ہے یہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔
پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ انتہائی غمگین ہے خدیجہ. پوچھا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا خدیجہ نے کہا کہ میرا بیٹا اور اس کمسنی 5 سال سے بھی کم کی عمر تھی، اس کمسنی میں مجھ سے جدا ہو گیا. میں خلا محسوس کر رہی ہوں، کمی محسوس کر رہی ہوں. میرا جسم کا ایک ایک حصہ میری اولاد کو تقاضا کر رہا. پیغمبر اسلام نے کہا امام فرما رہے ہیں خدیجہ کیا تم اس پر مطمئن نہیں کہ روز قیامت تمہارا بیٹا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا؟ وہ مشہور روایت کسی موقع پر پیغمبر نے ارشاد فرمائی. روایت تو آپ کی سنی. جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا پروردگارا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ساتھ میری ماں نہ ہو. اور یہ جملہ سنتے ہی جناب خدیجہ نے عجیب سوال کیا. یہ فرق ہوتا ہے ایک عام مومن میں اور ام المومنین. کہا کہ اتنا اور بتا دیجیے کہ کیا یہ خالی میرے بیٹے کا تذکرہ؟ یعنی خدیجہ جو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت میں جتنے بھی والدین ہوں گے ان کی اولاد کا بھی تو انتقال ہوگا. کیا پروردگار سب کو یہ فضیلت نہیں دے سکتا؟ خدیجہ کا خیال دیکھیے، ہمارا اور آپ کا خدیجہ کو کتنا خیال کہ خدیجہ کے بیٹے کا انتقال ہوا. خدیجہ کو خوشخبری مل گئی. کیا خوشخبری ملی؟ کہ پروردگار جنت میں سب سے پہلے ان بیٹوں کو داخل کرتا ہے کہ جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں. مگر وہ بیٹے جنت پہ کھڑے ہو گئے. خدیجہ کا بیٹا کہا کہ میں ماں کے بغیر نہ جاؤں گا. خدیجہ کو احساس ہوا کہ جو اب مسلمان آئیں گے ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جن کی اولاد انتقال کر جائے گی. کیا ان کو خدا یہ ثواب اور یہ فائدہ نہیں دے سکتا؟ خدیجہ نے ہمارا اور آپ کا خیال کیا. پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ پروردگار کا یہ وعدہ ہر مومن کے ساتھ ہے. اور اے خدیجہ جس مومن کا بھی نابالغ بچہ مرتا ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیتا ہے جب تک کہ اس کے والدین اس کے ساتھ نہ ہو. اور اے خدیجہ خدا کی رحمت کے خلاف ہے کہ وہ کسی مومن سے اس کا میوہ دل لے لے. کہ 5ویں امام کا جملہ اس کے دل کا ٹکڑا لے لے، اس کے دل کا میوہ لے لے اور وہ مومن صبر و شکر کرے، یہ بھی شرط ہے. اور پھر بھی خدا اسے جنت میں داخل نہ کرے، یہ خدا کی رحمت کے خلاف ہے. ذرا دیکھیے خدیجہ طاہرہ ام المومنین ہیں اور ہمارا کتنا خیال کر رہی ہیں کہ اولاد کا انتقال ہوتا ہے ان کی مگر فوراً وہ ہم کو یاد کرتی ہے. یہ خدیجہ طاہرہ کی شان ہے، بلکہ یہ پورے خاندان اہل بیت کی شان ہے، یہ پورے خاندان رسالت کی شان ہے. خدیجہ طاہرہ کے باقی حالات جو سیرت رسول سے متعلق ہیں وہ آئیں.